دا کرٹیکل پیٹریٹ دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید۔ آج میرے ساتھ ٹورانٹو سے شریک گفتگو ہیں بیرسٹر حمید باشانی صاحب۔ یہ میں وضاحت کرتا چلوں کہ بہت سے لوگ ان کو حامد بھاشانی کہتے ہیں، حالانکہ صحیح تلفظ ان کے نام کا وہ حمید باشانی ہے۔ مولانا بھاشانی جو ایسٹ پاکستان سے تعلق رکھتے تھے، وہاں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سر تھینک یو ویری مچ۔ پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں آپ کی کتاب کی۔ آپ کی کتاب مجھے دیکھنے کا موقع ملا، مسئلہ کشمیر، ناکام سفارت کاری کی انکہی داستان۔ تو یہ کتاب لکھنے کا کیا آئیڈیا آیا، کیا خاص چیزیں ہیں اس میں جو باقی کتابوں میں نہیں ہیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ یہ آج ہی مجھے ایک دانشور ہیں جن کا تبصرہ انہوں نے مجھے بھیجا ہے اس کتاب پہ، تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اس کتاب میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عام آدمی تو چلیں اپنی جگہ ہے، لیکن جو لوگ باقاعدہ جموں کشمیر کی پالیٹکس میں قائدانہ کردار ادا کر رہے ہیں، یا جموں کشمیر کے اندر جو تحریکیں چلی ہیں، جو مختلف زمانے میں مختلف قسم کے جو ہے بغاوتیں ہوئی ہیں، یا ان چیزوں کے جو علمبردار یا ان کے ہیڈ رہے ہیں، ان کو بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان کی نالج میں نہیں ہیں کہ یہ ایکچولی جو ہے پاکستان ڈپلومیٹک لیول پہ اس مسئلے کو حل کرنے کی کس طرح کی کوششیں کر رہا تھا۔ تو یہ جب میں نے، چونکہ ظاہر ہے میں اس معاملے میں کافی جو ہے وہ مینٹلی انوالو رہا ہوں انٹلیکچولی دائرہ والے سے، تو اس میں نے بھی فیل کیا کہ یہ جو ہے ایک سٹیٹمنٹ بلیک اینڈ وائٹ تو دی جاتی ہے پاکستان کے عوام کو، اور بلکہ دنیا کے ہر فورم پر، کہ جی پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنلی مسئلہ کشمیر کو اٹھا رہا ہے، اجاگر کر رہا ہے، ابھار رہا ہے، اس کے لیے لابی کر رہا ہے، مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن کبھی تفصیل سے یہ انہوں نے بتایا نہیں کہ اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے، اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آج تک کیا انہوں نے گین کیا یا لوز کیا۔ یعنی عوام کے آگے جو ہوتا ہے نا ایک چیز کا، کہ آپ 70-75 سال سے اتنی بڑی فنڈنگ کر رہے ہیں ایک پروجیکٹ پہ، اور پاکستان کی وزارت خارجہ کی جو فنڈنگ ہے اس میں ایک بڑا حصہ جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، جو لابنگ ہوتی رہی ہے اسپیشلی ماضی میں اور 80s میں اور 90s میں جو تحریک کے حوالے سے ایک چلتا تھا۔ تو اس میں یہ میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر یہ جواب دہی کا جو عنصر ہے، نہ ہی کبھی پاکستان کی پارلیمنٹ میں کسی وزیر خارجہ نے یا وزارت خارجہ کے کسی آفیشل نے یہ حساب کتاب کیا، نہ کوئی ڈسکشن کی، نہ کوئی سوال و جواب ہوا، یعنی سرے سے ڈسکشن ہی نہیں ہوئی نا، کہ یہ ایک شیڈو میں رہ کے تو آپ جو ڈپلومیسی کر رہے ہیں، اور ہر 2-3 مہینے ماضی میں یہ رہا ہے معمول کہ کوئی نہ کوئی وفد جا رہا ہے، جی کوئی جنیوا جا رہا ہے، کوئی نیو یارک جا رہا ہے، کوئی انگلینڈ جا رہا ہے، جس میں 20-20 30-30 ایون ایسے وفد بھی ہیں 50-50 لوگ طیارے بھر کے جو ہے لے جائیں گے، اور ان کو ہوٹلز سے لے کے اکوموڈیشن سے لے کے لابنگ کے لیے جو یہاں کے لوگوں کو خرچے دیے جاتے ہیں، وہ ملا کے تو وہ بلینز میں بنتے ہیں ڈالرز میں۔ تو یہ پیسہ کس مقصد کے لیے خرچ کر رہے ہیں اور آخر میں کر کیا رہے ہیں؟ تو اس پہ پھر میں نے جو ریسرچ شروع کی تو مجھے پتا چلا کہ ان کا فوکس تو صرف جو ہے وہ امریکی پریزیڈنٹ کا پیچھا کرنا ہی رہا ہے، رائٹ فرام 1950 سے لے کے، کہ جی سیکریٹری آف اسٹیٹ جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا یا پریزیڈنٹ، یہی 2 آدمی ہیں جن کے ذریعے کچھ ہو سکتا ہے، اور ان کا انہوں نے پیچھا کیا، جس میں آپ صدر ایوب خان سے لے کے تو آج تک کے جو ہمارے جو صدور اور وزرائے اعظم اور جو لوگ گزرے ہیں، تو وہ پھر اس نقطہ نظر سے میں نے کہا کہ اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کریں۔ تو جب ریسرچ کی تو جیسا کہ آپ کتاب میں دیکھ سکتے ہیں، اس میں نے بہت کم اپنی اوپینین دی ہے، بلکہ دی ہی نہیں ہے، پریکٹیکلی میں نے جو ہسٹوریکل ڈاکومنٹس ہیں جو ایکسچینج ہوئے ہیں، پہلے کراچی سے جو ہے واشنگٹن، اور بعد میں اسلام آباد سے واشنگٹن، یا اسلام آباد سے جو ہے نیو دہلی، یا نیو دہلی سے جو ہے واشنگٹن، اور یہ سارے جو
या इंग्लैंड में कभी कभार। तो वो सब डॉक्यूमेंट्स की जो है वो मैंने रिप्रोड्यूस किए हैं ताकि लोग खुद पढ़ के उनको देखें, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट अब डीक्लासिफाई हुए हैं ज़्यादातर। तो लोगों को पता तो चले कि ये करते क्या थे, कि इसमें डिप्लोमेसी कहाँ थी। यानी ये जब आप एक डिग्निटरी कोई है, प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उसको मिलते हैं और कहते हैं जी आप हमारी मसला कश्मीर हल कराने में मदद करें डे वन, तो डे वन से उसका जवाब ये है कि जी ये जो मसला कश्मीर है ये सिर्फ आप और इंडिया के दरमियान बाहमी नेगोशिएशन से ही हल हो सकता है, बाकी इस सिलसिले में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें इंडिया का बड़ा फर्म किस्म का स्टैंड है कि इसमें हम कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं चाहते। ये पहले दिन से लेके आज तक इनको जवाब मिलता रहा है, और ये जवाब इनको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हर प्रेसिडेंट से जिनके सामने इन्होंने ये मसला उठाया से लेके, तो जो है बरतानिया के जो वज़राए आज़म से होते हुए चीन की जो मेन लीडरशिप थी, उन सब की तरफ से बाकायदा डॉक्यूमेंटेड है कि उन सब ने उनको ये कहा कि भाई इस मसले का हल हमारे पास इसके अलावा कोई नहीं है, कि आप और भारत जो है वो बैठ के तो इसका कोई हल ढूंढें। तो ये बात जो है ये लोगों को बताने के बजाय पाकिस्तान के अवाम को बताया ये जाता रहा कि हम तो जी बहुत बड़ा फतह करके आ गए हैं, और हमने फलां साहब से मुलाकात की, और इंडिया बहुत बड़े प्रेशर में आ गया, और अब वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर जो है वो पके हुए फल की तरह हमारी झोली में गिरेगा, और अब इंडिया को पसपाई होगी, और अब ये शर्मिंदगी होगी। यानी ये आप अगर जंग और नवाए वक्त की रिपोर्टिंग पढ़ें पेज बाय पेज फ्रॉम डे वन से, तो आपको हर सफ़े पे रेयरली कोई मिसिंग होगा जिसमें इस तरह की स्टेटमेंट किसी ऑफिशियल की नहीं मिलेगी जो दौरे पे जा रहा है या दौरा करके आ रहा है, और दौरा वो कर किस तरह रहा है और उसको एंगेज कैसे कर रहा है आगे जिस पर्सनालिटी को मिल रहा है, वो इन खतूत से और इन डॉक्यूमेंट से जो है वो क्लियर होता है कि वो तो एक बहुत बड़ा एक आजिज़ाना किस्म की रिक्वेस्ट लेके जाते हैं, और आगे जब उनको जवाब मिलता है तो कोई काउंटर आर्गूमेंट करने के बजाय खामोशी से वापस आके तो अवाम के सामने झूठ बोलते हैं। ये चीज़ सामने रख के तो फिर मैंने इसको कंपाइल किया, और ये जो मालूमात जो जगह जगह बिखरी हुई थी, एक तो स्टेट डिपार्टमेंट के डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट से लेके कुछ ऐसी किताबें जिनके रेफरेंसेस मैंने दिए हैं मुख्तलिफ जगहों पे जो लिखी हुई हैं, और लोगों ने लिखी हैं जो इस मसले से मुंसलिक रहे, तो उस सब को फिर मैंने जो है वो एक शक्ल दी है ताकि लोग एक ही बुक के अंदर जो है ये जो कश्मीर इशू का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन पहलू है जिस पे मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा झूठ बोला गया है पाकिस्तान के अवाम के साथ, उसको जो है वो किस तरह सामने लाया जाए। जी बैरिस्टर साहब, आपने गोया दरिया को कूजे में बंद कर दिया है, क्योंकि इसके सिर्फ 144 पेजेस हैं, 144, तो बड़ी रीडेबल किताब है और इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। मसलन सर, पाकिस्तान में ये कहा जाता है और कोई बंदा इसको क्वेश्चन नहीं करता, कोई डिस्प्यूट नहीं करता, कि जिन्ना साहब ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है, लेकिन उस पे अमानुल्लाह साहब JKLF के जो लीडर थे उन्होंने कहा था कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जिन्ना साहब ने ये कहा, और वो ये कहा करते थे कि अगर कोई ये साबित कर दे कि जिन्ना साहब ने ये वाकई कहा तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी ने कभी इस पे कोई पब्लिक डिबेट नहीं की। मसलन मुझे याद है कि जिन्ना साहब की एक स्टेटमेंट है कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं या खोटे सिक्के थे, तो ये डॉक्टर मुबारक अली ने कहीं कोट कर दिया तो सफदर साहब गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा जी कि जिन्ना साहब ने कभी ये नहीं कहा। तो उनकी लंबी चौड़ी फिर आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस हुई और अखबार के सफात में भी वो छपी और किताबी शक्ल में भी छपी। तो डॉक्टर सफदर महमूद ने कभी इस कोटेशन के बारे में ये सवाल नहीं उठाया कि क्या वाकई जिन्ना साहब ने ये कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। और आपने जो कोट किया है जस्टिस सराफ, यूसुफ सराफ की जो किताब है कश्मीरीज फाइट फॉर फ्रीडम, उसमें आपने ये लिखा है कि कश्मीरी डेलीगेशन जिन्ना साहब से मिला और जिन्ना साहब ने उन्हें कहा कि वो पाकिस्तान से
ایکسیشن کی جو تحریک شروع کی ہے انہوں نے وہ ختم کر دیں اور مہاراجہ ہری سنگھ کی خود مختاری کی کوششوں کی حمایت کریں. یہ تو بہت بڑی ایک ریولیشن ہے اور جو ہمیں دن رات بتایا جاتا ہے اس کی ایک ڈائریکٹ کنٹراڈکشن ہے. دیکھیں جی، اس میں یہ بات آپ نے بڑی درست کہی ہے کہ اس کو کبھی یہ جو ایک نیریٹو ہے شاہراگ والا اور پاکستان کے لیے کشمیر کی ناگزیریت والا، یہ نیریٹو کسی نے چیلنج نہیں کیا. جیسا کہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، اس کتاب میں بھی جو میں نے کوٹ کیا ہے کہ پاکستان کے جو بنیادی تصور تھا مسلم لیگ کی ڈاکومنٹس میں اور اس کے آئین و منشور میں، اس میں ریاستیں شامل ہی نہیں تھی. میں بنیادی کی بات کر رہا ہوں کہ ارلی جو ہے 30s میں، اور میں نے اس میں باقاعدہ کوٹ کیا کہ مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کی ممبرشپ ہی ممنوع تھی کسی ریاستی مسلمان کے لیے، چونکہ اس میں قائد اعظم کا جو کلیئر آئیڈیا یہ تھا کہ پاکستان بن رہا ہے صوبوں پہ، برٹش انڈیا کے صوبوں پہ مشتمل. اس میں کوئی ریاست انہوں نے شامل نہیں کی، جو کہ بہت بڑا ایک ڈاکومنٹ ہے. یہ آپ قائد اعظم پیپر سے لے کے کسی بھی قابل ذکر ریسرچ میں دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نے کس طرح پابندی عائد کی جو ہے وہ کسی بھی ریاست، یہ نہیں کہ صرف ریاست جموں کشمیر بلکہ ریاست حیدرآباد یا کئی دوسری ریاستوں کا کسی بھی جو مسلمان ہے وہ مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کا ممبر نہیں بن سکتا. اور اس کی وضاحت جو قائد اعظم نے بیان کی وہ یہ تھی کہ ہم راجوں مہاراجوں کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہمارا ریاستوں کے معاملات میں مداخلت کرنے کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں ہے. ایک یہ آرگومنٹ ہے جس کی آپ کہیں سے تردید لے آئیں آپ کو نہیں ملے گی. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان جو ہے وہ ان صوبوں پہ مشتمل ہوگا. اس پہ بعد میں جا کے تو جب انہوں نے انگریزوں نے یہ کہا کہ جی یہ ریاستوں کو بھی مرکز میں نمائندگی دے کے تو ایک ہم وفاق ترتیب دیں گے، تو اس میں پھر جو ہے وہ مسلم لیگ نے جا کے ریاستوں کے اندر کام کرنا شروع کیا. اور وہ آئیڈیا بھی چونکہ عارضی طور پہ وہ چلا اور اس کے بعد ختم ہو گیا. تو یہ بہت بعد میں جا کے تو جب انگریزوں نے خود یہ پالیسی کلیئر کی کہ ریاستیں جو ہیں ان کا کسی ایک کے ساتھ مل جانا ہی بہتر ہے، اور دوسری طرف سے مہاتما گاندھی نے اور پنڈت جواہر لال نہرو نے جب قطعی طور پہ یہ کہہ دیا کہ ریاستوں کی آزادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو اس کے کاؤنٹر میں پھر جا کے تو مسلم لیگ نے اپنے منشور میں ریاستوں کو شامل کرنا شروع کیا، جو ارلی 40s کی بات ہے. تو اس حوالے سے یہ جو شاہراگ والا یا دوسرا تیسرا مسئلہ ہے یہ ظاہر ہے کہاں سے آپ کو ملے گا. نمبر 1. نمبر 2، میں نے ایک وفد کی کوٹیشن آپ کو دی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جتنے وفود جا کے ملے قائد اعظم کے ساتھ انہوں نے ان کو کلیئر کیا کہ ہم مہاراجہ کے خلاف کسی قسم کی بغاوت یا ایجیٹیشن کا حصہ نہیں بنیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو مسلم کانفرنس تھی جو کہ اپنے آپ کو مسلم لیگ ہی کہتی تھی، ایک دھڑا جو شیخ عبداللہ کی نیشنل کانفرنس سے نکلا تھا، اس کو انہوں نے کبھی آفیشلی جو ہے وہ اپنے سٹرکچر میں یا ڈھانچے میں یا تنظیمی ڈسپلن میں نہیں لایا. تو اس حساب سے یہ قائد اعظم پہ بہت بڑا الزام ہے. آپ یہ دیکھیں کہ قائد اعظم سپورٹ کس کی کرتے تھے؟ جو پرنسلی سٹیٹس کی تنظیم تھی جس کا مہاراجہ ہری سنگھ جو ہیں وہ سربراہ تھا. ایک تھی جو ہے کونسل آف پرنسلی سٹیٹس، جو پورے ہندوستان کی پرنسلی سٹیٹس کا ایک آرگنائزیشن تھی جو کہ ریاستوں کے تحفظات، ریاستوں کی جو مطالبات ہیں یا ان کی جو طرح طرح کی جو ہے وہ کنٹراڈکشنز تھے ان کو ریزالو کرنے کے لیے انہوں نے بنائی تھی. تو اس کو آفیشیلی قائد اعظم جو ہے وہ اس کو ایڈوائز کرتے تھے. ان ریاستوں کے بے شمار باشندے جو ہیں حکمران جو ہیں ان کے قائد اعظم جو ہے وہ مشیر سے، جس میں ریاست کالات بھی شامل تھی، جس کے ساتھ انفارچونیٹلی بعد میں کیا واقعات ہوئے وہ آپ کے سامنے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ بھی پاکستان کی ریئل ہسٹری جنہوں نے نہیں پڑھی، کوئی ریسرچ ورک پہ نظر نہیں ڈالی، بلکہ وہ ایک جس طرح آپ نے حوالہ دیا ایک دو دانشوروں کا، ان کی لکھی ہوئی سرکاری طور پہ منظور شدہ کتابوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، ان کو تو ان میں سے کسی چیز کا بھی پتہ نہیں. لیکن حقیقت یہی ہے کہ قائد اعظم جو ہے وہ آخر وقت تک جب تک یہ ناگزیر ہو گیا تھا
وہ اس حق میں تھے کہ ریاستیں جو ہیں ان کا ہندوستان کی جو تقسیم ہے اور اس کی وجہ سے جو پاکستان بن رہا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ریاستوں کے جو حکمران ہیں وہ اپنے طور پہ طے کریں کہ وہ اگر شامل ہونا چاہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کے ذریعے تو وہ شامل ہوں، جس کی جو ہے آخر میں آپ یہ مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ بھی جو ہوا انسٹرومنٹ آف ایکسیشن اس کا میں نے حوالہ دیا ہے۔ تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ خواہ مخواہ قائد اعظم کی جو پرسنالٹی تھی اور ان کا ایک جو اثر و رسوخ تھا اور جو احترام تھا اس کو مس یوز کرنے کے لیے ان لوگوں نے اس طرح کی سائٹیشنز جو ہیں وہ دی ہیں مختلف اوقات میں۔ برسر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جناح صاحب نے پھر جوناگڑھ کی ایکسیشن کیوں قبول کی 15 ستمبر 1947 کو؟ تو کیا اس سے، جیسے ایک امبیسڈر ہیں ہمارے ریٹائرڈ امبیسڈر شاہد امین، انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں، فورن پالیسی پہ ان کی کتاب ہے کہ اٹ ایروڈیڈ پاکستان's کیس آن کشمیر، تو کیا ڈڈنٹ ہی ریئلائز دس کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے؟ دیکھیں جی، یہ 1946 کے بعد کی جو پالیٹکس شروع ہوئی نا 45 کے اینڈ میں اور 46 کے شروع میں، اس میں تو سچویشن ٹوٹلی بدل گئی تھی، چونکہ اس میں اس کتاب میں نے حوالہ دیا ہے کہ ریاستیں جو ہیں وہ انتہائی بڑی تعداد میں تیزی سے ہندوستان میں شامل ہونا شروع ہو گئی تھی، اور بر صغیر میں اس وقت یہ پالیٹکس شروع ہو گئی تھی کہ کون جو ہے وہ کس ریاست کو کس طریقے سے جو ہے وہ شامل کر سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے اس میں پھر قائد اعظم اور مسلم لیگ بھی انوالو ہو گئی، چونکہ بنیادی طور پہ ان کو اس وقت جا کے کلیئر ہوا کہ پہلے تو یہ سمجھتے تھے کہ بنگال پورا اور پنجاب پورا جو ہے وہ پاکستان میں شامل ہوگا، جس کی وجہ سے 15-16 ریاستیں آٹومیٹکلی وہ جو جغرافیائی مماثلت اور یہ چیزیں انگریزوں نے رکھی تھی اس کی روشنی میں وہ خود بخود ہو جائیں گی۔ لیکن جب جا کے ان کو یہ اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ بنگال اور پنجاب تقسیم ہو سکتے ہیں، تو اس صورت میں ریاستوں کے ساتھ ان کی جو جڑت ہے وہ باقی نہیں رہے گی، تو انہوں نے اپنے طور پہ پھر یہ سارے حربے اختیار کرنے شروع کر دیے، جو میں نے یہی اس میں عرض کیا تھا کہ جو کہ بہت لیٹ تھا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ مداخلت کر کے تو ریاستوں کے کیس کو مس ہینڈل کیا، چونکہ آخر میں صرف 4-5 ریاستیں جو ہیں وہ رہ گئی تھی جب یہ ایکٹیویٹ ہوئے۔ اس میں ریاست حیدرآباد ہے، جوناگڑھ ہے، جموں کشمیر ہے، تو وہ پھر جب ایکٹیویٹ ہوئے تو وہاں پہ ان کا کوئی کام نہیں تھا، کوئی اثر رسوخ نہیں تھا کانگریس کے مقابلے میں، اور نہ کوئی تیاری تھی، تو وہ پھر جو ہنگامی قسم کے اقدامات انہوں نے کیے اس کی وجہ سے جموں کشمیر کے اندر یہ جو سارا مسئلہ پیدا ہوا اور تقسیم کا عمل ہوا اور وہاں پہ مختلف قسم کی بغاوتیں ہوئی، اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ ان پریپیئرڈ تھے، اور انہوں نے اچانک جو ہے وہ ریاست کو گریب کرنے کی پالیسی پہ عمل شروع کر دیا کہ جی ہندوستان لے گیا ہے، حیدرآباد کو بھی لے گیا ہے، دوسری ریاستوں کو بھی، تو اب یہ بھی لے جائے گا، اس لیے کسی نہ کسی طریقے سے اس میں مداخلت کر کے تو یہ کرو۔ یہ تو بالکل واضح جو ہے وہ تھا، جس وجہ سے یہ مس ہینڈل ہو گیا۔ ایک چیز یہ ہے، دوسری یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو ہے مہاراجہ کو اپنے جو ان کا ملٹری جو اے ڈی سی تھا اس کے تھرو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے کشمیر کا دورہ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اگست میں یہ کہا، یعنی اس وقت تک ان کے مہاراجہ کے بارے میں بڑا حسن ظن تھا اور ان کے درمیان کوئی تلخی یا کوئی ایسی بات نہیں تھی، جو کہ مہاراجہ نے ان کو منع کر دیا کہ یہ اب سچویشن ایسی ہے کہ اس کریٹیکل ٹائم پہ اگر آپ کشمیر کا دورہ کریں گے تو اس کی وجہ سے نہرو اور گاندھی بھی جو ہے وہ کہیں گے کہ ہم بھی آئیں گے، تو یہ ایک سچویشن یہاں آلریڈی ٹینس ہے جو کہ مزید خراب ہو جائے گی۔ جس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کا رویہ تھوڑا سا چینج ہوا کہ مہاراجہ کا ممکن ہے پاکستان کی طرف جھکاؤ جو تھا اس میں تبدیلی آ گئی ہے، لہٰذا ایک نئی پالیسی اپنائی جائے۔ میری رائے یہ ہے کہ اس وقت تک قائد اعظم کی جو سے ہے پاکستان کے جو امپارٹنٹ پولیٹیکل ڈیسیجنز تھے ان میں ختم ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے قائد اعظم کو ساتھ جو سلوک ہونا شروع ہو گیا تھا کہ مثلا ان کی تقاریر کو سینسر کرنا اور ان کے اپنے اخبارات میں جو ہے
اپنے اخبار میں ان کے اپنے بیانات جو ہیں وہ سینسر کرنا. یہ پریس ان چین جو ہے اس میں اس کی جو آپ کوٹیشنز دیکھ سکتے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ. جب ان کے ایڈیٹر جو الطاف حسین تھے اس وقت ان کو کہا گیا کہ آپ قائد اعظم کی یہ تقاریر جو ہے وہ نہ چھاپیں ڈان اور اس طرح کے اخبارات میں، تو اس وقت تک قائد اعظم کا یہ معاملہ ختم ہو گیا تھا. اس وقت تک بیوروکریسی نے اور بہت حد تک ملٹری نے جو ہے اس مسئلے کو ٹیک اوور کر لیا تھا کہ کشمیر کے ساتھ کیا کیا جائے، جس کے نتیجے میں یہ جو انٹرونشن ہوئی، جو قبائلی اس میں انٹر ہوئے، مہاراجہ کے خلاف جو بغاوت پلانٹ ہوئی، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو ریفلیکٹ کرتی ہیں. تو اس وقت تک قائد اعظم جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ارریلیونٹ ہو چکے تھے کم از کم اس حد تک کہ کشمیر میں کیا ہے اور اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے. اچھا، آپ نے بھی بغاوت کی بات کی، بہت سی باتیں ہوتی ہیں پنچ ریبیلین کے حوالے سے. ایک سینئر ملٹری آفیسر نے میرے فیس بک پہ لکھا کہ وہاں پہ مہاراجہ نے مسلم سولجرز کو یا ایون پولیس والوں کو ڈس آرم کر دیا تھا. کیا انہوں نے عام جو سویلینز تھے جو فوج سے ڈیوٹی دے کے آئے تھے، وہ کہتے ہیں 60,000 کے قریب تھے جو پونچھ اور میرپور سے تعلق رکھتے تھے، ان کو ڈس آرم کرنے کا حکم دیا تھا، یا آرڈنری جو مسلم سولجرز تھے یا پولیس مین تھے ان کو انہوں نے ڈس آرم کیا تھا؟ کیا کہانی ہے وہ؟ دیکھیں جی، پہلی بات ہے کہ یہ کنفرم نہیں ہے، چونکہ جن لوگوں نے یہ نیریٹو دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ رومرز تھے، کیونکہ بہت ساری چیزیں رومرز، انہوں نے خود لفظ رومرز استعمال کیا کہ مہاراجہ یہ کر رہا ہے، ڈوگرا فوج آ رہی ہے، ڈوگرا فوج میں جو مسلمان ہیں انہوں نے بغاوت کر دی، ڈوگرا فوج میں جو مسلمان سپاہی ہیں ان سے ہتھیار لیے جا رہے ہیں. یہ ساری رومرز تھی جو کہ خود اس وقت کے لکھنے والوں نے یا جو تحریک جنہوں نے لیڈ کی انہوں نے لفظ ہی رومر لکھا. انہوں نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ یہ جو ہے وہ باقاعدہ کوئی خبر تھی یا کوئی مستند اعلان تھا. تو جہاں تک یہ 60,000 کی آپ بات کر رہے ہیں یا 40,000 کی، یہ جو مختلف فگرز دیے جا رہے ہیں، یہ تو پہلے ہی جو ہے اپنے ہتھیاروں سمیت انہوں نے اپنے ٹھکانے بنا لیے تھے. کوئی جا کے راول پنڈی چھپ گئے تھے، کوئی خود ادھر مختلف علاقوں میں، تو ان تک مہاراجہ کی کوئی نہ رسائی تھی نہ مہاراجہ ان کو ڈس آرم کر سکتا تھا. پہلی بات یہ ہے. یہ سارے جو ہے وہ ٹرینڈ قسم کے سابق فوجی تھے، ملٹری جو آپ کی برٹش ملٹری میں کوئی ریٹائرڈ ہو کے آئے، کوئی ابھی تک حاضر سروس، تو ان کو انہوں نے کسی نے ڈس آرم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے وہی ہتھیار استعمال کر کے تو لوکل سطح پہ جو جنگ و جدل ہوئی یا خون خرابہ ہوا جس کے وہ مختلف شکلوں میں پیش کیا جاتا ہے، وہ یہ وہی لوگ تھے. البتہ یہ رومرز تھی کہ جی کچھ لوگوں سے ہتھیار لے کے تو وہ ہندوؤں اور سکھوں کو دیے جا رہے، لیکن اس سلسلے میں کوئی کریڈیبل انفارمیشن انفیکٹ نہیں ہے کہ جس میں کوئی ایک آدمی بھی کسی نے ٹیسٹیفائی کیا ہو کہ مجھ سے کسی نے ہتھیار چھین کے یا مجھے ڈس آرم کر کے تو کسی ہندو یا سکھ کو دیا. ایک اور دوسری بات یہ تھی کہ ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ اس وقت جو وہاں پہ سلوک ہوا ایز اے مائنارٹی، وہ تو ہتھیار استعمال کرنے کی کوئی یہ رکھنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی، چونکہ ان کو بہت برے طریقے سے ٹیررائز کیا گیا. ایک اوور ویلمنگ مسلم میجارٹی، اور وہ بھی ملیٹنٹ اور باقاعدہ ملیٹریلی ٹرینڈ قسم کی میجارٹی، جس کو بڑے بڑے کرنل اور اس طرح کے لوگ لیڈ کر رہے تھے، کیپٹنز اور برٹش آرمی کے. تو ان کے سامنے کوئی اس طرح کا کوئی آمنے سامنے کی جھڑپ نہیں ہوئی ہے. جو ہندو اور سکھ تھے عام، وہ اگر جھڑپ کہیں ہوئی بھی ہے تو وہ ڈوگرا فوج اور ان لوگوں کے درمیان ہوئی ہے. تو اس لیے اس کو کہنا کہ جی یہ انہوں نے کوئی پاور بیلنس جو ہے وہ چینج کیا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی کریڈیبل بات ہے. اچھا بیرسٹر صاحب، میں نے ایک امبیسڈر صاحب کا انٹرویو کیا تھا، آپ جانتے ہوں گے ان کو، امبیسڈر عبدالباسط. انہوں نے کچھ ایسی بات کی کہ جی پٹیالہ کے جو ٹروپس تھے وہ کشمیر میں پہنچ گئے تھے، تو کیا ایک ریاست جو ہے وہ دوسری ریاست سے ٹروپس نہیں منگوا سکتی؟ اور وہ جو ٹروپس تھے وہ کیا کوئی گارڈ کر رہے تھے کچھ بلڈنگز کو، انسٹالیشنز کو، یا وہ مسلمانوں کے قتل عام کے لیے لائے گئے تھے؟ اور کچھ آر ایس ایس کا بھی نام لیتے ہیں کہ جی آر ایس ایس بہت ایکٹیو ہو گئی تھی، اور جموں کا جو میسیکر ہے اس میں آر ایس ایس نے بہت رول ادا کیا، اور اس کے حوالے سے بھی بہت فگرز ہیں کہ اس میں کتنے لوگ مارے گئے.
جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے جسٹس یوسف سراف نے 20,000 کی فگر دی ہے. دیکھیں جی یہ جو بات ہے یہ صرف جموں کشمیر کے بارے میں اسپیسیفک نہیں ہے، بلکہ اگر آپ آخر جو انڈیا پاکستان کی تقسیم کے جو آخری دن ہیں یا ہفتے ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری ریاستوں میں یہ شکایت آئی کہ یہاں پہ کچھ اجنبی لوگ جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں جو مسلح ہیں اور جو مختلف طریقے سے جو ہے وہ مقامی لڑائی میں جو اس وقت ان لوگوں کے درمیان ہو رہی تھی اس میں حصہ لے رہے ہیں. تو اس حساب سے جو ریاست پٹیالہ کے بارے میں جموں کشمیر کے ساتھ بھی یہ بات سامنے آئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ریاست پٹیالہ کے ساتھ ان کے بہت قریب ترین تعلقات تھے مہاراجہ ہری سنگھ کے، اور ان کی بڑی لمبی چوڑی دوستیاں تھیں اور ان کا آپس میں کوآپریشن تھا. اب جموں میں جو کچھ ہوا ہے اس کے لیے تو وہاں جموں میں ایک بہت بڑی آبادی تھی، ہندوؤں کی اپنی آبادی، جس میں ڈوگرا فوج کی بھی اکثریت ظاہر ہے جموں پروونس سے ہی آئی تھی. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پہ کسی طرح کی لڑائی لڑنے کے لیے ان کو کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ تیسری قوت کو آفیشلی یا باضابطہ طریقے سے منگوانے کی ضرورت ہے. اب جہاں تک دیگر تنظیموں کا آپ نے ذکر کیا تو اس وقت ظاہر ہے بہت ساری تنظیمیں اس حوالے سے ایکٹیویٹ ہوئی تھی جو اپنا اپنا ایجنڈا لے کے تو پورے ہندوستان میں مختلف طریقوں سے کام کر رہے تھے. اس میں کئی مسلم تنظیمیں بھی تھی، اس میں ہندو تنظیمیں بھی تھی جو کہ تاریخ کا حصہ ہے. تو اس حساب سے اگر کوئی ان کے کوئی دو چار حامی جو ہیں وہ جموں میں بھی کہیں اپیئر ہوئے ہوں اور انہوں نے اس طرح کے حصہ لیا ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے انکار کیا جا سکتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی منظم قسم کی مہم تھی. آپ اگر واقعات کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں تو جموں میں جو کچھ ہوا وہ بہت بڑا ایک ری ایکشن کے طور پہ بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، چونکہ اس سے پہلے جو کچھ مظفر آباد میں ہو چکا تھا اور جو قبائلیوں کی مداخلت کی وجہ سے خون خرابہ ہو چکا تھا، اور یہاں سے جو لوگ بڑے پیمانے پہ مائیگریٹ ہو کے جا چکے تھے وہ جو قافلوں کی شکل میں، تو ظاہر ہے اس کا ری ایکشن تو پھر ریاست جموں کشمیر میں اگر کہیں سے ہو سکتا تھا تو وہ جموں سے ہی ہو سکتا تھا، چونکہ وہاں پہ جو ہے وہ ڈوگرا اکثریت تھی اور ڈوگرا فوج تھی اور مختلف مسلح گروہ جو ہے ملیٹنٹ جو ہے وہ موجود تھے. اچھا بیرسٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کشمیر کے حوالے سے جو نالجبل لوگ ہیں، جو کتابیں ہیں، چاہے ان کا جو بھی پرسپیکٹو ہو، تو ان میں کون سی کتابیں ہیں جو دیکھنی چاہیے اس بندے کو جو انٹرسٹڈ ہو کشمیر ایشو کو سمجھنے میں؟ مثلا شبیر چودھری ہیں، اے جی نورانی ہیں، اور آپ ہی کے علاقے راولا کوٹ سے ارشاد محمود ہیں. ارشاد محمود نے آرٹیکلز تو لکھے ہیں، کوئی کتاب میرا خیال ہے انہوں نے کشمیر پہ نہیں لکھی. تو پاکستانی پرسپیکٹو سے کون ہے نالجبل لوگ اور انڈین پرسپیکٹو سے کون ہے نالجبل لوگ اس پہ؟ دیکھیں جی یہ تو پھر بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے لکھا ہے، اسی طرح جیسے آپ نے ان دو تین حضرات کے حوالے دیے ہیں تو یہ سارے ظاہر نالجبل ہیں، تو کسی نہ کسی اعتبار سے انہوں نے کچھ لکھا ہے. لیکن یہ کہنا کہ انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے کون کون سے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر ایک کا نام لوں گا تو بہت سارے جو ہے وہ اگنور ہو جائیں گے. لیکن بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ کتاب ہے جسٹس یوسف سراف کی کتاب، بنیادی طور پہ اگر کسی کو ہسٹری سے دلچسپی ہے تو یہ جو ہے نا کشمیریز فائٹ فار فریڈم، یہ اس میں جو ہے وہ باقاعدہ ایک ایسی کتاب ہے جو ایک اکیڈمک ٹیسٹ پہ پوری اتر سکتی ہے. چونکہ ہمارے ہاں جو عام طور پہ کتابیں لکھنے کا انداز ہے وہ لوگ اپنی اوپینین لکھ دیتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کر دیتے ہیں، تو وہ آپ پڑھ کے بے شک آپ بہت سارا اس سے استفادہ ضرور کریں گے، لیکن اس کی جو ایک اکیڈمک ویلیو ہے کہ یہ سائٹ کہاں سے ہوئی ہے، اس کا سورس کیا ہے، اس کا رواج نہیں ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی کتابیں ہیں تو اب فار ایگزامپل اب یہ میں نے جو کتاب لکھی ہے میں نے اس طریقے سے یہ ٹرینڈ چینج کرنے کا بھی ایک میرے ذہن میں تھا. یہی وجہ ہے کہ میں نے جو سائٹیشنز ہیں وہ انڈیکس، فٹ نوٹ یا اینڈ نوٹ کے بجائے، چونکہ اردو میں فٹ نوٹ اور اینڈ نوٹ جو ہے اس کا وہ ویلیو نہیں ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، تو اس کے بجائے میں نے مین جو ہے نا اس میں اس کو سائٹ کیا
تاکہ ہمارے ہاں یہ رواج پیدا ہو کہ ہم جو بات کر رہے ہیں اس کا کوئی کریڈیبل سورس بھی اس کے پیچھے ہونا چاہیے. تو اس سلسلے میں آپ کو بہت کم کوئی کتاب ملے گی جس کو آپ باقاعدہ کسی سائٹیشن، کسی کریڈیبل سورس کی روشنی میں جو ہے وہ دیکھ سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی جو بکس ہیں بے شمار ہیں جن میں کچھ نہ کچھ ویلیویبل انفارمیشن ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ میں کوئی ایک دو نام لوں گا. یہ جو نام آپ نے لیے ہیں اچھے رائٹر ہیں. ارشاد محمود صاحب نے کافی آرٹیکلز وغیرہ لکھے ہیں کشمیر کے ایشو پہ، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہمارے ہاں زیادہ تر یہ رواج ہے کہ لوگوں نے آرٹیکل بے شمار لکھے ہیں کشمیر ایشو پہ. چونکہ آن گوئنگ ایک مسئلہ چلتا رہا تو روز لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، ری ایکشن دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن بکس کی طرف کو زیادہ توجہ نہیں گئی ہے اگر اس طرح دیکھا جائے تو. میجر جنرل اکبر خان نے بھی ایک کتاب لکھی ہے ریڈرز ان کشمیر. تو جی اس میں کیا سٹرائکنگ چیزیں ہیں جو ایک عام پاکستانی تک نہیں پہنچ پائیں اب تک؟ دیکھیں جی، وہ پوری کتاب ہی جو ہے عام پاکستانی تک نہیں پہنچ پائی، حالانکہ وہ کتاب 2-3 دفعہ پرنٹ ہو چکی ہے، اور اس کا میں نے حوالہ بھی دیا ہے اس کتاب میں کافی لمبا چوڑا. چونکہ جو ملیٹری کوارٹرز کی طرف سے وہ ایک ایتھینٹک پرسنالٹی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، جو انہوں نے ملیٹری کوارٹرز کا نیریٹو دیا ہے کہ اس وقت کشمیر کے اندر کیا ہوا تھا، یہ ریڈ کس طرح منظم ہوئی، اس کے پیچھے کون کون لوگ تھے. یعنی انہوں نے باقاعدہ اس کو آفیشلی ایکنالج کیا کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان، جس کی قیادت جو ہے اس وقت لیاقت علی خان کے ہاتھ میں تھی، ان کی جو ہے وہ مرضی سے اور ان کی میٹنگ، ان کی سپرویژن میں یہ ساری ریڈ جو ہے یہ منظم کی گئی، جو قبائلی ریڈ ہے. اس کے لیے جو پیسے سینکشن کیے گئے، اس کے بعد وہاں جا کے جو لڑائی ہوئی، اس کو پھر جو کال بیک کیا گیا، جو ریٹریٹ کیا گیا، ہر چیز اس میں ان کی جو ڈیٹیل ہے جس کا لوگوں کو کوئی خبر نہیں. چونکہ وہ پوری جو سٹوری کا وہ پہلو ہے جو کہ جینون اور اصل حقائق ہیں، وہ تو کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا نا پاکستان کی کسی اردو کتاب میں یا نصاب کی کسی کتاب میں. تو اس لیے وہ میں نے کوٹ کی ہے باقاعدہ جہاں جہاں ضروری ہے اسی کتاب میں. اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں نے ان کو ایک مین سورس کے طور پر اس وقت کی جو ریڈ تھی اس حوالے سے میں نے ان کا حوالہ دیا ہے. میں نے کہیں پڑھا کہ لیاقت علی خان نے 24 نومبر 1947 کو پرائم منسٹر ایٹلی کو ایک ٹیلی گرام دیا جس میں شیخ عبداللہ کو انہوں نے کہا کہ وہ تو پیڈ ایجنٹ ہے کانگریس کا، اور اس کی جو پاپولیرٹی ہے وہ چند گنڈوں تک ہے جن کو وہ پیسے دیتا ہے. تو یہ اوتھینٹک کوئی ہے ٹیلی گرام نہیں ہے، کیا ہے؟ نہیں، کس نے بھیجا یہ ٹیلی گرام؟ پرائم منسٹر لیاقت علی خان نے اپنے برٹش کاؤنٹر پارٹ ایٹلی کو. دیکھیں جی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بات جو ہے وہ قائد اعظم نے بھی کی. اس وقت جب قائد اعظم کشمیر کے دورے پہ گئے تھے تو وہاں پہ ایک جلسہ ٹائپ ایک گیدرنگ تھی جس میں ان کی اور شیخ عبداللہ کے درمیان ایک تلخی ہو گئی، اور اس کے جواب میں دوسرے دن قائد اعظم نے کہا کہ یہ گنڈا گردی پہ اتر آئے ہیں، اس طرح کا کوئی لفظ. تو ممکن ہے کہ وہ اسی کو جو ہے وہ، یہ چونکہ کافی سال پہلے کی بات ہے تو بعد میں لیاقت علی خان نے اسی کو ریپروڈیوس کیا ہو. چونکہ شیخ عبداللہ کا یہ تھا کہ وہ بہت ایک ہائیلی پاپولر آدمی تھے، گراس روٹ قسم کے، اور کشمیر کے اندر جہاں کہیں بھی آپ ان کو فیس کرتے تھے تو ان کے ارد گرد سینکڑوں اگر ہزاروں نہیں تو سینکڑوں ان کے جان نثار اور اس طرح کے لوگ ان پہ جان دینے والے ہوتے تھے جو اس طرح کی سچویشن کریٹ کر دیتے تھے کہ لگتا تھا کہ جی یہ کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ کوئی اشتعال انگیزی کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ایک سٹائل ہے پالیٹکس کا. ایک اتنا ہائیلی پاپولر پالیٹیشین جو ہے اس کے جو ساتھ میں فالوورز ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ سچویشن کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. قائد اعظم کے کیس میں بھی یہی ہوا تھا کہ لوگوں نے قائد اعظم کے خلاف نعرے لگانے شروع کیے. تو اس کا کوئی لازمی مطلب یہ نہیں کہ شیخ عبداللہ نے جو ہے لوگوں کو کہا ہے، بلکہ لوگ خود اپنی محبت میں اور اپنے اس اشتعال انگیزی میں اس طرح کے واقعات کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ لیاقت علی خان نے ایسا کہا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، چونکہ ان کی باقی
مختلف میٹنگز میں اور مختلف جگہوں پہ شیخ عبداللہ کے بارے میں انہوں نے جو ریمارکس دیے ہیں وہ کوئی بہت زیادہ خوشگوار نہیں ہیں، وہ اسی طرح کے ہیں، تو ہو سکتا ہے بالکل جی ان کو انہوں نے کوئزلنگ یعنی غدار تک بھی قرار دیا. اور دوسری بات جو ہے، اگر انہوں نے مسلم نیشنل کانفرنس کے لوگوں نے اگر نعرے لگائے جناح صاحب کے خلاف، تو مسلم لیگ کے جو سپورٹرز تھے وہ تو اس سے زیادہ کچھ کرتے رہے اپنے مخالفین کے ساتھ. مثلا پنڈت نہرو جب آئے خیبر پختونخوا، جس کو اس وقت NWFP کہا جاتا تھا، تو ہمارے اخبار نویس اور ہمارے ہسٹورینز بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ان کے اوپر ان کو پتھر پھینکے گئے، ان کو جناب تھپڑ مارا گیا، ان کو یہ کیا گیا، ان کو وہ کیا گیا. تو مطلب ایک پولیٹیکل پارٹی کو کیا یہ زیب دیتا ہے اس طرح کی حرکتیں کرنا؟ اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد ایک دفعہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، اور جب وہ ٹرین جو ہے علی گڑھ اسٹیشن پہ رکی تو مسلم لیگ کے سپورٹر جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے ان کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کی. سو اس طرح کے واقعات تو مسلم لیگ کا خاصا رہے ہیں. بالکل ڈیفینیٹلی جی، وہ تو آپ پورے انڈین سب کنٹیننٹ میں دیکھ لیں، اس وقت آخری وقت یعنی ارلی جو ہے وہ 47 میں مختلف جگہوں پہ اس طرح کے واقعات ہوئے، لوگوں کو زخمی کیا گیا، پتھراؤ کیا گیا، نعرے بازی، یعنی یہ جو غنڈہ گردی کی روایت ہے وہ تو مسلم لیگ میں زیادہ تھی، چونکہ نوجوان لوگ جو ہے وہ سمجھ رہے تھے کہ ایک طرح کا وہ کوئی مقدس فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، اور جب پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ اور اس طرح کے نعرے انٹروڈیوس ہوئے، تو اس کے بعد تو مسلم لیگ ایک باقاعدہ ایک طرح کی ملیٹنٹ آرگنائزیشن کے طور پہ جو ہے ابھرنا شروع ہو گئی تھی مختلف جگہوں پہ. تو یہ جو آخر میں جا کے جو فسادات ہوئے اس کے پیچھے ظاہر ہے یہی ایک مینٹالٹی جو ہے وہ کار فرما تھی. اور برسر صاحب یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ مسلم لیگ کا ایک باقاعدہ ملیٹنٹ ونگ بھی تھا جس کو مسلم نیشنل گارڈ کہا جاتا تھا. دیکھیں جی، یہ تو بالکل آفیشلی مسلم لیگ کے ڈاکومنٹس میں موجود ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان کی ڈاکومنٹیشن میں بھی اس کا ذکر ہے جو نیشنل گارڈ تھا، اور وہ یہ زیادہ ایکٹیو، یہی جو آپ نے ریفرنس دیا یہ سرحد میں تھے جہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ نہرو پہ پتھراؤ کیا، یا جو بھی آتی تھی ڈگنیٹری باہر سے اس کے خلاف جلوس نکالے، یا ایون مقامی پاپولیشن کو ٹیررائز کیا. تو یہ باقاعدہ آفیشلی نیشنل گارڈ جو ہے یہ مسلم لیگ کا ایک آفیشل ملیٹنٹ ونگ ہی تھا. اس کو آپ اور کیا نام دے سکتے ہیں، چونکہ وہ پولیٹیکل ونگ تو نہیں تھا. اس کا کام جو ہے وہ لوگوں کو مسلح کرنا، ان کو ٹرین کرنا اور کسی لڑائی کے لیے تیار کرنا تھا. تو اس کو پھر ظاہر ہے ملیٹنسی کی اور کیا تعریف ہے. Any concluding thoughts before we close the show? آپ کا شکریہ جناب، آپ نے یہ سلسلہ جو ہے وہ اٹھایا ہے کتاب کے حوالے سے. تو اس میں جو ہے دیکھیں جی، کشمیر کے حوالے سے بہت سارے، یہ صرف ایک پہلو ہے جس پہ ڈسکشن ہوئی ہے جو ڈپلومیٹک سطح پہ کہ یہ لوگ کیا کرتے رہے ہیں، لیکن آپ اس کے حوالے سے کسی بھی گوشے کو چھیڑیں گے کہ یہ جو کشمیر کے اندر ملیٹنسی ہوئی ہے وہ کیسے بالکل اسی طرح کا ایک ڈیزاسٹر ہوا ہے جس طرح کا یہ میں نے ڈپلومیٹک اس پہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ کس طرح اس کو فائننس کیا گیا، ملیٹنسی کو کس غلط طریقے سے جو ہے اس کو یوز کیا گیا ایک پراکسی وار کی شکل میں، جس کے نتیجے میں اتنی بڑا خون خرابہ ہوا. یہ ایک پہلو ہے جس پہ لوگوں کو کوئی خبر نہیں، چونکہ عام پاکستانی یہ سمجھتا ہے کہ کشمیر کے اندر پاکستان جو ہے وہ کوئی مقدس لڑائی لڑ رہا تھا جس پہ انہوں نے ملینز آف ڈالرز اور لوگوں کو قربان کیا. وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ کشمیر کے جو قبرستان شہداء ہے اس میں جائیں تو اس میں آدھی سے زیادہ قبریں جو ہیں ان پہ جو کتبے لگے ہوئے ہیں اس میں پاکستان کے مختلف دیہاتوں کے ایڈریس لکھے ہوئے ہیں بچوں کے نام کے ساتھ. تو یہ جو اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو وہاں جا کے مروایا گیا، قتل کروایا گیا، تو اس کے پیچھے کیا تھا، اس پہ کتنی فائننسنگ ہوئی، اس کے پیچھے جو ملیٹری یا دوسری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا کتنا ہاتھ تھا، اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہوئے. اور یہ اس سے بھی بڑا فیلئر اور ڈیزاسٹر تھا جو میں نے ڈپلومیٹک سطح پہ آپ کو بتایا. پھر اس کے بعد آپ چلے جائیں تو جو علاقہ آپ کے پاس ہے
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر جس کو آپ کہتے ہیں یا گلگت بلتستان، جس طریقے سے وہاں کے وسائل کو مس مینیج کیا گیا، لوٹا گیا، وہ اب خود حکمران طبقات وہ ریکارڈ نکال کے باہر پھینک رہے ہیں اور اس پہ رو رہے ہیں۔ یہ ابھی جو ہے یہ آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر اسی طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ جی ہم بجلی پیدا کرتے ہیں $2 اور 50 سینٹ 2 روپے اور 50 پیسے کی، اور وہ پاکستان وہی بجلی ہم سے لے کے تو 70 روپے میں واپس ہمیں دے رہا ہے۔ تو اب یہ اس طرح کے جو وارداتیں ہوئی ہیں سفارتی سطح پہ، عسکری سطح پہ، مینجمنٹ کی سطح پہ، آپ کے وسائل کی جو ہے تقسیم کے حوالے سے، یہ سب اگر آپ ایک ایک کر کے اس کو ایکسپلور کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پاپولیشن شاک میں چلی جائے گی کہ ہمارے یہ جو دعوے ہیں کہ ہم نے کشمیر کے لیے پتہ نہیں کتنی قربانیاں دی اور کیا کر دیا، کہ یہ کس طرح جو ہے ایک مٹھی بھر لوگوں کا ایک گروہ تھا جس نے جو ہے وہ آپس میں مل کے تو ایک کھیل رچایا کشمیر کے نام پہ، اور اتنی نصف صدی تک انہوں نے اس کھیل کے نام پہ بلینز آف پیسے جو ڈالرز ہیں بنائے اور نکل گئے، اور مسئلہ جو ہے وہ بد سے بدتر ہوتا چلا گیا دن بدن۔ جی بیرسٹر صاحب، بلکہ نصف کیا آپ تو پون صدی ہو گئی ہے۔ اور سر یہ بتائیے گا کہ آپ کیا دوسری سائڈ پہ گئے ہیں لائن آف کنٹرول کے، اور ڈیولپمنٹ کا کیسے کمپیریزن کرتے ہیں آپ دونوں حصوں میں، کشمیر جموں کشمیر کے؟ لیکن جی ڈیولپمنٹ یہ بہت پرانا کانسیپٹ ہے کہ آپ خود جا کے اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ کے، تو وہ ویسے بھی پاسبل ہی نہیں ہوتا۔ اس کے لیے آپ کے سامنے آج کل ہر چیز اوپن ہے، جو سٹیٹسٹکس ہوتے ہیں کہ کسی گاؤں میں جو ہے وہ کتنے سکول ہیں، کتنی ڈسپنسریز ہیں، یہ آپ یہاں بیٹھ کے ہاتھوں پہ گن سکتے ہیں کہ مثلا فار ایگزامپل میرا گاؤں ہے بنجوسا، تو اس میں کتنے سکول ہیں، کتنے ڈسپنسریز ہیں، کتنے ہیلتھ سینٹر ہیں، یہ سب لوگوں کو پتہ ہے، پوری دنیا میں آپ جائیں جا کے ریسرچ کر کے نکال دیں۔ تو یہ چیزیں جب آ گئی ہیں گزشتہ 8-10 سالوں سے، تھوڑی سی اوپننس ہوئی ہے، سوشل میڈیا آیا ہے، تو ہر مقامی آدمی جو ہے وہ اپنے علاقے کی انفارمیشن شیئر کرتا ہے۔ جی ہماری سڑک پکی ہے یا کچی ہے، ہمیں پینے کا پانی میسر ہے یا نہیں، ہمارے پاس ٹائلٹ ہے یا نہیں۔ تو وہ اب کوئی سیکرٹ رہا ہی نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی کہیں جا کے وزٹ کر کے دیکھے۔ چونکہ یہ ٹیکنالوجی نے یہ مسئلے اب حل کر دیے ہیں، تو اس کو جب آپ کمپیئر کر کے دیکھتے ہیں تو کمپیئر بنتا ہی نہیں ہے سر، کسی بھی طریقے سے نہیں بنتا۔ جموں کشمیر جو بھارتی علاقہ ہے وہ بہت زیادہ ڈیولپ ہے ان چیزوں میں، بلکہ وہ بہت سارے معاملات میں خود کہیں بھارتی ریاستوں سے آگے ہے، اور آگے تھا جب یہ سارے معاملات شروع ہوئے تو بہت ہی آگے تھا، جس ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، بہت ساری چیزوں میں۔ تو اس کو ہمارے ساتھ نہیں، ہم تو پاورٹی سٹرکن قسم کا ایریا ہیں، ہمارے پاس کوئی چیز قابل ذکر وہاں پہ جو چھوٹے موٹے ہاسپٹلز ہیں ان کا رول ہے صرف ریفرل سروس کا، کہ مریض جاتا ہے تو اس کو اسی وقت ڈاکٹر ایک چٹ لکھ کے دیتا ہے کہ راولپنڈی چلے جاؤ۔ وہاں پہ جو ہے وہ آج بھی اسکول جو ہے وہ 2004-05 میں جو تباہ ہوئے تھے زلزلے کے بعد، آج تک جو ہے وہ واپس بہت سارے بچے، آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو پہ، درختوں کے نیچے بیٹھے بچے بچیاں جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں۔ سڑکوں کی یہ حالت ہے کہ ان کا جو ہے وہ کھنڈرات کی تصویر پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں روزگار کا یہ عالم ہے کہ نصف آبادی باہر کام کرتی ہے، کوئی یورپ میں، کوئی مڈل ایسٹ میں، کوئی پاکستان میں۔ تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے تو آپ کمپیئر کر کے دیکھیں، آپ کو کہاں کوئی کشمیری ملے گا مزدور کشمیری؟ آپ پوری دنیا میں گھومیں، آپ کو جموں کشمیر کا کوئی مزدور نہیں ملے گا۔ پروفیشنل ملیں گے، کوئی انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، وہاں کے جو ہے وہ ایجوکیشن کی وجہ سے، فیسلٹیز کی وجہ سے۔ ہمارا آپ کو صرف مزدور ملے گا، خواہ آپ راولپنڈی کے کسی ہوٹل پہ چلے جائیں، بیکری پہ چلے جائیں، یا آپ ایون ٹوکیو شہر کی کسی بیکری پہ چلے جائیں، یا لندن کی کسی ٹیکسی میں جھانک کے دیکھیں، تو آپ کو ہمارا نوجوان ملے گا جو وہ جاب کرے گا جو وہاں کا مقامی آدمی ان کو میسر نہیں ہے کرانے کے لیے۔ تو اس کو اگر آپ کمپیئر دوسری طرف سے کریں گے تو آپ زیادتی کریں گے۔ وہ زمین اور آسمان کا فرق ہے، وہاں سے کبھی کوئی کشمیری روزگار کے لیے اس طریقے سے نہیں نکلتا۔ ہمارے بچے جو ہیں وہ کشتیوں میں ڈوبے ہیں،
درجنوں اور سینکڑوں کی تعداد میں بار بار ایسے حادثے ہوئے. ایک ایک گاؤں کے 20-20 نوجوان جو ہے وہ جا کے تو یونان کے سمندروں میں اور کہاں کہاں انہوں نے جان دی ہے روزگار کی تلاش میں. اور حکمران طبقات اس کو کوئی فخر بنا کے پیش کرتے ہیں کہ ہمارے لوگ باہر جاتے ہیں اور ہمیں زر مبادلہ بھیجتے ہیں, جس سے ہماری مراعات جو ہے وہ 1.5 ارب روپے کی جو ہے گاڑی خریدتے ہیں وہ ایک اسسٹنٹ کمشنر کے لیے 1.5 کروڑ کی غالباً. تو یہ حالت جس جگہ کی ہو اس کو آپ وہاں سے کیوں کمپیئر کرتے ہیں؟ کوئی کمپیریزن بنتا نہیں ہے. Thank you very much, Barrister Saab, for sharing your candid thoughts with me. آپ کا شکریہ جناب, آپ نے ٹائم نکالا, بہت مہربانی. تھینک یو ویری مچ.